بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میرا موبائل چونکہ میرے پاس نہیں ہے، 1 منٹ مجھے دیجیے گا تاکہ میں اپنا موبائل جو ہے وہ کہیں سے دیکھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی سم ہاؤ وجہ یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر کامنٹس جو ہیں وہ سنک نہیں ہوتے۔ جی اب میرے پاس موبائل میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں ساتھ ساتھ کامنٹس ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ترتیب بن جاتی ہے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ فیڈ جو ہے وہ صحیح جا رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد الحلیم، اویس محمد صاحب، علی فواد رضا، وعلیکم السلام۔ محمد ہاشم، کامران بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ کریم آپ کا یہ انتظار کرنا قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ 6 روزے ہمارے مکمل ہو گئے پاکستان میں، 1442 سن ہجری رمضان المبارک۔ اب ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ 7ویں سحری کی طرف بڑھ جائیں گے الحمدللہ۔ کل جو ملک کی صورتحال تھی، آج الحمدللہ بہت بہتر ہیں حالات، صورتحال کنٹرول میں ہے۔ آپ نوجوانوں نے، جو باشعور نوجوان ہیں، انہوں نے پیغام کو سمجھا اور اچھا خاصا دشمنان دین و وطن کو ریبٹل دیا آپ نے۔ ہمیشہ ایسا ہی کیا کریں، نہ تو کبھی کسی پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں، نہ ایسے لوگوں کا جو انتہاؤں پہ قائم ہیں ان کے نظریے کو لے کے، ان کے نیریٹو کو لے کے آگے نہ بڑھا کریں۔ پکا سبق یاد کر لیں، ہمیشہ معتبر اداروں کو سن کے ان کے ساتھ آگے بڑھا کریں، چونکہ ریاستوں کے معاملات بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور پھر ریاستوں کے سینسٹیو معاملات سے زیادہ سینسٹیو ایشو، بلکہ ہر معاملے سے زیادہ سینسٹیو ایشو، حساس ترین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ علیہ السلام کے نام کی حرمت کا معاملہ سینسٹیو ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ علماء کرام کو سننے کی عادت ڈالیں۔ جو اجتماعی شعور ہے ہماری قوم کا، امت مسلمہ کا، جب تک ہم ان کو سننے کی عادت نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم اپنے سے معتبر بندوں کی بات سننے کی عادت نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم انتظار نہیں کریں گے انعام یافتگان کی کال کا یا ان کی طرف سے فیصلے کا، تب تک ہمیں بالکل یوں سمجھ لیں ہم ایسی بھیڑ بن جائیں گے جو ریوڑ سے ہٹی ہوئی اور کٹی ہوئی ہے، اور ریاستوں کے اندر انفرادی سطح پر معاملات کو حل نہیں کیا جاتا۔ میرا بھی اس کے اوپر سٹانس بڑا پاورفل ہمیشہ رہا ہے، میں اس میں کبھی لگی لپٹی رکھے بغیر میں اپنا بیان دیتا ہوں ہمیشہ۔ 2-3 باتیں اور پھر ہم آج کا موضوع بہت اہم ہے، مفلحون اور خاسرون کے حوالے سے صرف میں آپ کے 2-3 منٹ لوں گا تاکہ آپ کو، نوجوانوں کو تھوڑی سی مزید رہنمائی مل جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کل ہم نے اس وقت ابھی کہیں اس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا تھا ٹویٹس کے اوپر بھی، لیکن ہم نے بر وقت اس کی نشاندہی بھی کی، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ معتبر ادارے اس میں منظر عام پر آگے، آج اس کے فیکٹس بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ایک نفسیات ہوتی ہے، دشمن کی ایک نفسیات ہے اور دوست کی ایک نفسیات ہے، یہ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، جیسے گندے نالے کا پیٹرن ہوتا ہے اور صاف نالے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ ہر انسان کی شخصیت میں تخریب یا تعمیر چل رہی ہوتی ہے، تو کتنا ہی غم و غصہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان جذباتی کیوں نہ ہو جائے،
اس کو ایک عادت ہونی چاہیے ید اللہ علی الجماعت یا صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ انعام یافتہ کی طرف دیکھے گا. چونکہ میرا یا آپ کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، انفرادی سطح کے معاملات اس طریقے سے نہیں. جب ہم بیعت کر لیتے ہیں، جب ہم اوتھ لے لیتے ہیں، حلف اٹھا لیتے ہیں، اور ہماری جیب میں کسی ملک کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، تو ہمیں اس ریاست کے اکابرین کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور اگر آپ نوجوان اتنا بھی کر لیں تو ہمیشہ حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گے. اب جو پالیسی کے اندر ڈیلے آتی ہے، یہ بدبختی ہے ہمارے نظام کی. اور میں بڑے یقین سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، آپ اگر میرے تمام تقریباً میرے خیال میں 1000 کے لگ بھگ لائیو سیشن تقریباً ہو چکے ہوں گے، سینکڑوں کے حساب سے، میں پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ آپ کو طوفان آنے سے پہلے بندوبست کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا یعنی المیہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ جب سانپ نکل جاتا ہے ہم لکیر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انتہائی بدبختی کا رویہ ہے. جب بارشیں آ جاتی ہیں، سیلابی ریلے جو ہے وہ خس و خاشاک کو بہانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمیں ہوش آتی ہے. یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. ہم آخری دنوں میں بل جمع کروانے کی طرف جاتے ہیں. نفسیاتی پیٹرن ہمارے جو ہے نا وہ بن کے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے. میں نے آج صبح کے لائیو سیشن میں بھی وائلنس کے حوالے سے، تشدد کے حوالے سے ایک تجویز اپنی طرف سے پیش کی ہے. اس کا عدل کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. جیسے آپ نے میتھ میں پڑھا ہوا ہے نا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز جو ہے، یا انورسلی پروپورشنل بھی آپ کہہ لیں اس چیز کو، کہ ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری زیادہ ہو جاتی ہے. انورس ہوتا ہے افیکٹ. آپ کا تشدد منیمائز اسی صورت میں ہوگا جب آپ کا عدل، ہر قسم کا عدل، سماجی عدل ہو، معاشی عدل ہو، اسی طریقے سے اقتصادی عدل ہو، نفسیاتی عدل ہو، تعلیمی عدل ہو، ہر لحاظ سے جب عدل کا گراف اوپر جائے گا، آٹومیٹکلی اس سوسائٹی کے اندر سے تشدد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. انڈیویجول لیول پہ آپ اپنی ذات سے شروع کر دیں. آپ کب متشدد ہوئے ہوں گے؟ جب آپ کو کمپلیکس آیا ہوگا، جب آپ کو کسی محرومی کا احساس ہوا ہوگا، آپ کو لگا ہوگا کہ یہ میرے اندر ایک کمزوری ہے، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. بچے گھر میں کب یل کرتے ہیں، کب چیخ کے بات کرتے ہیں؟ جب انہیں لگتا ہے کہ ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یا ان کی کوئی ضد ہوتی ہے. تو ہمیشہ یہ دو چیزیں اسی طریقے سے انورسلی پروپورشنل کے ساتھ چلتی ہیں، اور بعض اوقات ڈائریکٹلی پروپورشنل کے ساتھ بھی. کہ ظلم بڑھتا جاتا ہے تو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا تشدد. جب ظلم بڑھے گا معاشرے کے اندر، کسی بھی قسم کا ظلم بڑھے گا تو تشدد بھی بڑھ جائے گا. تو اگر آپ عدل کو بڑھائیں گے تو انورسلی پروپورشنل ہو جائیں گے اس کے اثرات. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. باقی صرف فائل ورک ہو سکتا ہے، ہم نئی سے نئی پالیسیاں بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کرنے کا جو کام ہے پریکٹیکل وہ یہ ہے کہ ہمیشہ طوفان آنے سے پہلے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے، اور اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں. یہ مشیر اسی مرض کی دعا ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے سونگ لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جب لاشیں گر جاتی ہیں، جب فسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، جب فساد فی الارض کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، پھر سارا وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کر دینا چاہیے تھا. علماء کرام اگر ایک ہفتہ پہلے سے یا مہینہ پہلے سے اس طریقے سے متحرک کر دیے جاتے، ان سے ریکویسٹ کی جاتی کہ علماء کرام آئیں منظر عام پر اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. یعنی آج ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دونوں کے نظریات ایک جیسے ہیں، جب دونوں کے اہداف ایک جیسے ہیں، مقاصد ایک جیسے ہوتے ہیں، تو پھر جب طریقہ کار کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ علماء کرام کے ساتھ مل کے دور کیا جاتا ہے. ہر دور میں یہی ہوا ہے. آپ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے شروع ہو جائیں، یعنی نواز شریف صاحب کے دور میں، اور یہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کئی دھرنے ہوئے. جب تک علماء کرام درمیان میں نہیں آتے، یہ قیادت ہماری درمیان میں نہیں آتی، معاملات کا حل نہیں نکلتا. میں اس لیے بڑے درد سے کل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں، اور میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں. میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اس کو روکا جا سکتا تھا، اس سچویشن سے بچا جا سکتا تھا. لیکن ہم اتنی جلدی میں ہم نے یہ کیا ہے، اور ہمیشہ جلدی اس وقت ہوتی ہے جب مشیر جو ہے وہ اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں. ہم جن کے اوپر تکیہ رکھے بیٹھے ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے نشیمن کو آگ لگتی ہے. چونکہ یہ حالات پیدا ہونے سے پہلے علماء کرام کے وفد جانے چاہیے تھے. یہ حالات پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب ہم بچے نہیں رہے. میں آپ کو ایک دو چھوٹی سی باتیں کروں گا اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ آ جاتے ہیں. دو لفظ آپ نے انگریزی میں سنے ہوں گے، ایموشنل اور ریشنل. ایموشنل جذبات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی جذباتی کیفیات. ریشنل وہ ہوتی ہیں جو تعقل کی کیفیات ہوتی ہیں، عقل کی کیفیات. آپ نے کالجز میں اکثر دیکھا ہوگا، یونیورسٹی میں یا آپ کے محلے میں، جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے،
جب ڈنڈے چال پڑتے ہیں، فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، گالم گلوچ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی صرف ایموشنل سٹیٹ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت دونوں گروہوں کے اندر صرف جذبات غالب آتے ہیں، اور یاد رکھیے جب جذبات کا غلبہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی ریشنل اپروچ پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس وقت آپ ریشنل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اب مغرب کو سمجھنے والے ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں وہ اس ایسٹرن خطے کو، پاکستان کی ایموشنل سٹیٹ کو بھی ان کو سمجھنا چاہیے اگر ان کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اسی ایموشنل سٹیٹ کو کیش کروا کر آج وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی ایموشنل سٹیٹ تھی جس سے پورے وطن کے جو نوجوان تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ریشنل اپروچ بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ ریشنل اپروچ وہ ہے جو ہم ہمیشہ امن کے زمانے میں سکون کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی پوسٹ کی شکل میں، لائیو سیشن کی شکل میں، علماء کرام کے خطبات کی شکل میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ اساتذہ کرام ریشنل اپروچ کی ہی بات کر رہے ہیں، وہ اس تشدد کی نشاندہی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک غلط سمت میں جا رہا ہے، لیکن کبھی ڈائلاگ نہیں ہوتا، کبھی نہیں بیٹھا جاتا، کبھی سلیبس کے اوپر بات نہیں ہوتی، کبھی ان رویوں کے اوپر بات نہیں ہوتی، کبھی علماء کرام کو اس طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں کیا جاتا۔ اور علماء کرام میں سے بھی بہت سارے ایسے جن کا سرکار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سرکاری پشت پناہی جن کو حاصل ہوتی ہے، وہ ہر دور میں اپنی جماعت کی ہی ترجمانی کرتے آ رہے ہیں۔ یہی تو ہماری بدبختی ہے۔ میں آج یعنی صبح سے لے کے، آپ کو پتہ ہے میں ٹی وی سے دور ہوں، لیکن صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اثرات ہوئے ہیں، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ پچھلا دور حکومت چل رہا ہے، چونکہ جب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا تو اس دور کے جو وزراء بیٹھے ہوئے تھے یا حکومتی نمائندے یا ترجمان، سیم یہی بولی تھی، سیم یہی باڈی لینگویج تھی۔ ایک طرف کو جب آپ لے کے چلتے ہیں نا کہ جی یہ نقصان ایک پارٹی کا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہی بتایا گیا کہ ریاست کی یہ املاک جل گئیں، اتنی گاڑیاں جل گئیں، اتنے رکشے جل گئے، یہ ہو گیا، لیکن دوسری پارٹی کو اگنور کیا گیا تھا۔ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، ریسرچ کریں۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، یہ سسٹم ایسا ہے۔ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کا جو آفیشیل پیج تھا فیس بک کا، مسلم لیگ نون کا، اس کے اوپر وہ پروگرام کر رہے تھے، وہ افتتاح کر رہے تھے، انیگوریشنز ہو رہی تھیں، اور یہاں پہ ملک کے اندر فساد فی الارض کی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ اس سے پیچھے چلے جائیں مشرف صاحب کے دور میں، جب یہ وکلا تحریک شروع ہوئی، سیم یہی کام ہو رہا تھا۔ حکمرانوں کو مصروف رکھا جاتا ہے کہ آپ جی یہاں پہ فیتا کاٹ دیں، آپ وہاں پہ فیتا کاٹ دیں، اور کیا ہوتا ہے، جو وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے عوام کے ساتھ۔ وہ جو پلس ہوتی ہے، جو انسان کی، ہماری قوم کی جو نبض ہوتی ہے، اس سے ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور مشیر ہمیشہ یہی کرتے ہیں، وہ غلط رپورٹیں اوپر دیتے ہیں۔ یہ وہ سچویشن تھی جو وطن کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ دونوں طرف دیکھتا ہے، دونوں طرف دیکھتا ہے کہ یہ حالات پیش کیوں ہوئے۔ اور یہ جو ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جب ایک نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی ریشنل اپروچ کی بات نہیں کر سکتا، کوئی سننا بھی نہیں چاہتا۔ جب جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت عقل و شعور کی بات کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس وقت وہ غصے میں ہے، وہ زخمی ہے۔ ریشنل اپروچ کا وقت تھا اس فساد فی الارض کی راہ ہموار ہونے سے پہلے، یا ابھی اگر وقت ہے تو ہم آنے والے وقت میں جو تصادم ہو سکتا ہے اس کی راہ ہم روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تو پچھلے کئی سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور ہر مسلک کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ پولیس کا نقصان بھی ہمارا نقصان ہے، سویلین کا نقصان بھی ہمارا نقصان ہے۔ ہم ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کو ہم مار کے گرا دیتے ہیں، اور دشمن اس چیز کو، وہ جو مغرب کو جاننے والے ہمارے حکمران ہیں، انہیں مشرق کو بھی جاننا چاہیے، کیونکہ مشرق کے اندر ایموشنل بہت زیادہ سٹیٹس آتی ہیں۔ ہم ہمیشہ اور اسی ایموشنل سٹیٹ کو کیش کروا کے ہماری حکومتیں بنتی رہی ہیں۔ ریشنل طرز کے اوپر کون سی حکومت آئی ہے؟ حتیٰ کہ موجودہ حکومت بھی ایموشنل سٹیٹ کے ساتھ آئی ہے، اور جب انہیں ضرورت تھی انہوں نے انہی ایموشنز کو کیش کروایا تھا۔ جب آپ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر ریشنل گھوڑے کی طرف نہیں توجہ مبذول کروا سکتے، آپ کو ان ایموشنز کو بھی سمجھنا ہے۔ مغرب جو کچھ کر رہا ہے وہ ریشنل کے ساتھ کر رہا ہے، وہ عقل کے ساتھ کر رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہماری ہسٹری کو جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہمارے جذبات کو سمجھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہماری نفسیاتی کیفیات کو اور پیٹرنز کو سمجھتے ہیں۔ دے نو اٹ کہ کہاں پہ کون سا ہم ایک قدم اٹھائیں گے اور مسلم امہ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو تشدد ہے یا یہ جو جذباتی کیفیت ہے، یہ اس کا جو افراط و تفریط کے جو پہلو ہیں، اس کو کس طریقے سے معتدل کیا جا سکتا ہے۔ اور اعتدال صرف ایک صورت میں آ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے۔ سیاست کے نام پر یہ جو جلسوں کے اندر بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، یہ سب ایموشنل سٹیٹس ہیں۔
کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، میں یہ باغ تمہارے لیے کھڑا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ سب ڈریمز ہوتے ہیں. ڈریمز کو سیل کیا جاتا ہے، ایموشنل سٹیٹس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ پھر ووٹ توڑے اور جوڑے جاتے ہیں. یہ ٹرو فیکٹس ہیں. دس از ریشنل اپروچ کہ آج آپ بیٹھیں اور آپ انہی ایموشنز کو، یہ بہت بڑی توانائی ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ خوش قسمت ترین قوم ہے اس قرۂ ارض کے اوپر کہ ہمارے پاس جذبات ہیں. جذبات کا ہونا انسان کو ہمیشہ نکھار سکتا ہے، یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. لیکن ان جذبات کو، اس توانائی کے خزانے کو کس نے لگام ڈالنی تھی، کس نے ٹرینڈ کرنا تھا، کس نے ان صلاحیتوں کو ایک ڈائریکشن دینی تھی، کس نے ان کو صراط مستقیم پہ رکھنا تھا؟ سسٹم نے یہ کرنا تھا. سسٹم نے ہمیں جذباتی بنا کے رکھا ہے. پچھلی کئی دہائیوں سے ہمیں جذباتی بنایا گیا. ہمیں ہر معاملے میں، خواہ وہ کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، کسی کو کافر کہنے کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کا معاملہ ہو، ہمیں جذباتی ہی تو بنایا جاتا رہا ہے. ہم کو پیدائشی جذباتی نہیں تھے، لیکن ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں پہ ہماری گلی جذباتی تھی، ہمارا اسکول جذباتی تھا، ہمارا کالج جذباتی تھا، ہمیں جو میڈیا کے سنسنی خیزی کا ماحول دیا گیا وہ جذباتی تھا. ہمارے پاس جذباتی تو ہیں. انہی جذبات کی وجہ سے حکومتیں بنتی رہی ہیں، انہی ایموشنل سٹیٹس کی وجہ سے حکومتیں جو ہیں وہ ٹوٹتی رہی ہیں. تو آج یہ کہنا کہ جذبات کو آپ بالائے طاق رکھ دیں اور ریشنل اپروچ کی بات کریں، چونکہ فیکٹس یہ فیکٹس ہیں. فیکٹس کا کس کو پتہ نہیں ہے؟ فیکٹس اس وقت سامنے آتے ہیں جب آپ نے پہلے فکشن ماحول کے اندر سے ختم کر دیا ہو. آپ کو سماج کے اندر سے فکشن کو ختم کرنا ہوگا، آپ کو ریشنل اپروچ دینی ہوگی. ہم تو اسی کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں، کریٹیکل ریزننگ، لاجیکل ریزننگ کی طرف آ جائیں. تعقل کی بات یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے. ہم تو جذباتی بنا دیے گئے ہیں. محراب و ممبر سے لے کے ایوانوں تک صرف گلے پھاڑ کے تقریریں ہی کی جاتی ہیں. یہاں پہ جذبات ہی تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے؟ انہی جذبات کو. اور یہی وہ جذبات تھے جو ہمیں غزوہ بدر میں بھی نظر آتے ہیں. یہ جذبات بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ عشق بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہم ایسٹرن، ہم مشرقی لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ جذبات دی ہے. یہ جذبات جذبے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. جہاں پہ جذبہ ہوتا ہے نا، وہ مٹی زرخیز ہوتی ہے. یہ جذبہ ہی ہمیں انسان بناتا ہے. یہ جذبہ ہی ہمیں اللہ کے حضور میں انعام یافتہ کھڑا کرتا ہے. ہم انعام یافتہ بن جاتے ہیں. اسی جذبے کے تحت ہم ایمان بالغیب کی طرف جاتے ہیں. اسی جذبے کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرتے ہیں. یہ جذبہ ہمارا ایوانوں میں بھی ہے، یہ جذبہ ہمارا محراب و ممبر پہ بھی ہے. صرف اس کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نورش کرنے کی ضرورت ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو پلے پولیٹیکل، ڈرٹی پولیٹیکل گیمس. دس از واٹ وی ڈو آل دا ٹائم، کہ حکومتوں کی ٹانگیں کھینچی جائیں. اور کس دور میں ایسا نہیں ہوا؟ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی جذباتیت کو ہی کیش کروایا گیا تھا، جذباتی کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جذباتیت ہوئی تھی، اور اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی جذباتیت ہوئی تھی. آپ کرتے جائیں. یہی کام ہمیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں 11 سال میں کیا ہوا تھا؟ ایموشنل سٹیٹس کو ہی کیش کروایا گیا تھا. اس سے پیچھے بھی آپ چلے جائیں، بھٹو صاحب کے دور میں بھی جذبات کو کیش کروایا گیا تھا. ہم ایموشنل بنائے گئے ہیں. ہمیں اپنے سلیبس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی کا اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ڈنڈا ڈولی سے نہیں ہوگا. ہم ہر مسئلے کا حل اسی طریقے سے کرتے ہیں. ہم نے اپنے اداروں کے اندر جو تربیت تھی وہ اسی طریقے سے دی ہے. ہماری پولیس کو بھی ریشنل ہونا پڑے گا. ہماری پولیس بھی تو ایموشنز کے ساتھ ہی اوپر آتی ہے. ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، وہی نوجوان جا رہے ہیں یونیورسٹیوں سے اٹھ کے یا کالجز سے یا اسکولوں سے اٹھ کے. تو ان کو بھی بچپن سے مائیں ریشنل اپروچ والی ہو جائے، باپ ریشنل اپروچ والا ہو جائے، استاد ریشنل اپروچ والا ہو جائے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، علماء کرام کو کھڑا ہونا پڑے گا، پورے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا. ایک دفعہ ونس فار آل ہمیں بیٹھ جائیں اور ہم کہہ دیں یہ اس ملک کی، یہ اس قوم کی ایک سمت ہوگی. کیونکہ قرآن جگہ جگہ پہ ہمیں بصیرت کی بات کرتا ہے، جگہ جگہ پہ تاکلون اور تفکرون کی بات کرتا ہے. ہم تو ریزننگ کے علاوہ بات کر ہی نہیں سکتے. اور اس ریزننگ کے اندر ہمارے جذبات آتے ہیں. اس ریزننگ کے اندر کہ جب کوئی بندہ اس ریزننگ کی طرف نہیں آتا تو پھر ہمارے جذبات سامنے آ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، مومن کہتے ہی اس کو ہیں جس کے جذبات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے آپ کو کسی نگرانی میں دینا ہے. اسی کا نام نظام ہوتا ہے. یہی ڈیوائن سسٹم ہے. اسی کے لیے پیغمبر آتے رہے ہیں. اسی کے لیے قرآن اور اس سے پہلے جو جتنی الہامی کتابیں تھیں، صحف تھے، وہ آئے تھے تاکہ ہمارے جذبات کہیں حیوانیت کی طرف نہ چلے جائے. ہمارا جو حیوانی وجود ہے، اینیمل ہماری ایگزسٹنس جو ہے، وہ ہمیشہ تشدد کی طرف جائے گی.
اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو سیلاب بن جائے گا، کنٹرول کریں گے تو دریا بن جائیں گے۔ جب سیلابی ریلے آتے ہیں، جذبات جب برانگیختہ ہو جاتے ہیں، جذبات کے اندر جب اتھل پھتل شروع ہو جاتی ہے، بونچال آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد عقل و شعور کی بات نہیں کی جاتی۔ ہنگامہ ہونے سے پہلے ہم نے عقل و شعور کی بات کرنی ہے کہ ہنگامے تک ہماری بات پہنچے ہی نہ۔ لیکن کیا کریں اس نظام کا، اس رائج نظام کا، کہ یہ خود ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ لوگ جذباتی کیفیت میں پہلے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اور پھر یہ رائج نظام ان کے طاق طاق کے نشانے باندھتا ہے۔ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس نفسیاتی پیٹرن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے آپ کو بڑی ریشنل اپروچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے فیکٹس ہیں۔ فیکٹ نمبر سب سے پہلے یہ کیا ہے، یہ پہلے نمبر کی حقیقت ہے۔ میری پروفائل پہ موجود پچھلے 10 سال سے نوجوان جانتے ہیں کہ میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم محکوم ہو گئے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مفتو کر لیے گئے ہیں، ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کو تعلیم میں سامنے آنا ہوگا، عدل کے نظام سے سامنے آنا ہوگا، اپنی صفائی کے نظام سے سامنے آنا ہوگا۔ ہمارے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ ہمارے اداروں سے جب لوگ نکلیں تو لوگوں کی آنکھوں کے اندر حیرت کے آثار نظر آنے چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے۔ ہم دشمنوں کو بالکل الزام نہیں دے سکتے، دشمنی ہوتی ہی اسی لیے ہوتی ہے۔ دشمن ہمیشہ اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ موقع شناس ہوتا ہے، اسے موقع ملے گا وہ ٹانگیں کھینچ دے گا۔ ہم موقع دیتے ہی کیوں ہیں؟ ہم نے کیوں اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی؟ ہمارے جذبات کو کیوں وائلڈ کر دیا گیا؟ کیوں ان کو جانگلی بنا دیا گیا؟ یہ رویے جو جانگلی بنائے گئے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ انتہا پسندی ہمارے اندر کس طریقے سے آئی ہے؟ عدل نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب معاشرے میں عدل ہوتا ہے اور ہمیں اگر بار بار یہ نہ دکھایا جائے کہ جو طاقتور ہے وہ قانون کی گرفت سے آزاد ہے، ہم کبھی انتہا پسند نہیں ہوں گے۔ ہمیں دکھایا جائے کہ یہاں پہ طاقتور بھی اس قانون کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر ہم معتدل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں ایموشنل رکھا گیا ہے، محرومیوں کی آگ میں ہمیں ایموشنل بنایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ناہمواریاں ہیں، سماجی ناہمواریاں ہیں۔ اس وجہ سے ہم عقل مند ہوتے ہوئے بھی اپنی ریشنل اپروچ کو سامنے نہیں لاتے۔ یہ بہت آسان کام ہوتا ہے کہ لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں اور پھر آپ ان کو عقل شعور کی بات بتا رہے ہوں۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ پہلے کیا جاتا ہے۔ سیلاب آنے کے بعد صرف پھر سیلاب کو کنٹرول کیا جاتا ہے، پھر ان کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو ان نقصانات کا تخمینہ کیا جائے، جو زخم لگ چکے ہیں اس پہ مرہم لگا دیا جائے، اور اس کے بعد آئندہ کبھی یہ صورتحال نہ ہو۔ آئندہ جب بارشیں اس طریقے سے ہوں تو ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر پانی کو بھی راستہ نہ دیا جائے تو وہ ہماری آبادیوں کے اندر پھیل جاتا ہے۔ جذبات کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کا کنٹرول عدل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ عدل پرووائڈ نہیں کریں گے، قوم کے اندر یہی جذباتیت رہے گی۔ میں اس لیے نوجوانوں کے آگے ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کو جذباتی کیا جاتا ہے، آپ کو صرف ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی گلیاں ویسی رہتی ہیں، آپ کا تعلیمی نظام ویسے رہتا ہے، عدل کا نظام ویسے رہتا ہے۔ جب چاہا جاتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ایموشنز کو کیش کروا دیا جاتا ہے، اور مختلف ہمارے سامنے آئیڈلز بنا دیے گئے ہیں، بت بنا دیے گئے ہیں، اور اس بت کو جب بھی کبھی استعمال کرنا ہو ہمارے جذبات کو ہی ہمیشہ ٹچ کیا جاتا ہے، اور ہمیں ایموشنل کر کے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جب آ جائے گا، ہمارا ہر سائنسدان، ہمارا ڈاکٹر، ہماری پولیس، ہمارا فوج، ہماری رینجرز، ہم سب ایموشنل ہیں۔ عالمی برادری کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے، میں اس کے اوپر کئی لائیو سیشن کر چکا ہوں، کہ پاکستان اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے، باقی سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سب کو اپنے ایگریمنٹس عزیز ہوتے ہیں، سب کو اپنے اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ ہم کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہیں، چونکہ ہیر رانجھے کی کہانیاں یہاں پہ ہیں، لیلا مجنو کی کہانیاں ہمیں سنائی گئی ہیں، شیریں فرہاد کے قصے ہمیں سنائے گئے ہیں، محمد بن قاسم کے قصے ہمیں سنائے گئے ہیں۔ ہمارے سلیبس کے اندر ہمارے جذبات جو ہیں وہ اس طریقے سے ٹرینڈ ہو چکے ہیں۔ ہمارا تعلق، ہماری گھٹی، یہ مشرقی جو خطہ ہے نا، یہ جس کو ایسٹ کہا جاتا ہے، اس میں تو ہے ہی ایموشنل سٹیٹس، اور ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ صرف اس توانائی کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ یہی عدل کا تقاضا ہے کہ یہاں پہ نظام اس طریقے سے وضع کر دیا جائے، چونکہ جب دھوکہ ہوگا، دھن ہوگا، دھونس ہوگی، دھاندلی ہوگی، تو پھر اس کے بعد آپ ریشنل اپروچ کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ پہلے کیا کر رہے ہیں، اور جب ایک واقعہ ہو چکا ہے، اب آپ نے زخموں کے اوپر مرہم کیسے رکھنا ہے۔ یہ زخموں پہ مرہم رکھنے کی بات ہے، اس پہ آپ اپنی ریشنل اپروچ سامنے نہیں رکھ سکتے۔ ایموشنل سٹیٹس کو قابو کیا جاتا ہے، زخموں پہ مرہم لگائے جاتے ہیں۔ یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ میں بار بار کہتا رہوں گا، اس کے اوپر تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے، ذمہ دار اداروں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ حالات بہت
پہلے اس طریقے سے رک سکتے تھے. ہمارے سامنے ماڈل ٹاؤن تھا. یہ حالات جان بوجھ کر پیدا کیے گئے. یہ تصادم ہوا ہی کیوں ہے؟ پہلے کیوں نہیں اس طریقے سے تھنک ٹینکس منظر عام پر آئے؟ پہلے کیوں نہیں میڈیا کے اوپر ایسے پروگرام لگائے گئے کہ ہم کول ڈاؤن ہو جاتے؟ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کا ایک پیٹ اصول ہے، میاں بیوی میں بھی لڑائی ہو جائے نا تو کہا گیا ہے کہ اس خاندان کے وہ جو دو خاندان ہیں اس کی صالح افراد، نیک لوگ وہ جائیں اور اس مسئلے کو حل کریں. کیونکہ اگر فسادی میاں بیوی میں صلح کروانے کے چکر میں پڑیں گے تو طلاق یقینی ہو جائے گی. ہمیشہ صالح لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے تاکہ دونوں پارٹیاں، اور وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھنی چاہیے، ون بائی ون قوم کے سامنے ہونی چاہیے. پھر قوم ہمیشہ سسٹم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، اس سے ریاست کو نقصان ہوگا. جب آپ چھپائیں گے، ڈرائنگ روموں کے اندر خفیہ طور پر آپ معاہدے کر لیں گے، اور معاہدے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے اپنا عہد نہ نبھایا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی پھر تکمیل ہونی چاہیے. اور اگر ایوان بنے ہوئے ہیں، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آپ اس کو پیٹرن میں لائیں. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی جب یہ کام ہو رہا تھا ان کو کہیں اور مصروف کیا گیا تھا، وہ ایوانوں میں نہیں آتے تھے. اور اس وقت یہ موجودہ حکمران اپوزیشن میں تھے اور کہتے تھے وزیر اعظم کو یہاں آنا چاہیے، وزیر داخلہ کو یہاں آنا چاہیے. سیم تھنگ از ہیپننگ. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. پیٹرن تبدیل نہیں ہوا، اور جب پیٹرن تبدیل نہیں ہوتے رزلٹ تبدیل نہیں ہوتے. وہی رزلٹ نکلے گا. اسی طریقے سے فیتے کاٹے گئے تھے کیونکہ جو اصل ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. مشرف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا سید عدنان کاکا خیل کا ایک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک کانفرنس ہوئی تھی ہال کمرے کے اندر، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کے یہ جو جادوگر ہیں جو ہمارے سامنے ہند سے پیش کرتے رہتے ہیں وہ ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. حکمران جماعت ہمیشہ فیکٹس کی بات اس طریقے سے کر رہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ گراف اوپر جا رہا ہے اور وہ گراف اوپر جا رہا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ملک ترقی کی سمت میں جا رہا ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ لوگ جو جتھا آ کے بیٹھ گئے اسلام آباد میں یہ ملک کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے. چائنا کے وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، ان کو نہیں آنے دیا گیا، ملک کا کتنا نقصان ہو گیا ہے. ہر دور میں ہم نے یہی قصے سنے ہیں. یہ ریشنل اپروچ ہے. ہم دیکھتے ہوئے جوان ہوئے ہیں اور اب تو بوڑھے ہونا شروع ہو گئے. ہمیں یہ ریشنل اپروچ نہ دی جائے. ہمیں گراس روٹ لیول سے پرابلم سالونگ کرنی ہے، مسائل کا حل کرنا ہے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. مجھے پتا ہے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں پوائنٹ سکورنگ کرنے سے باز نہیں آتے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کے جذبات کو کیش کرواؤ اور اپنی حکومت بنا لو، اور اس کے بعد لوگ جانے اور ان کا اللہ جانے. تو ہمارے جذبات اس طریقے سے بار بار کچوکے لگے ہیں. ہمارے جذبات کو، ہمارے ایموشنز کو بریک کیا جاتا رہا ہے. ہمارے اندر یہ جو وائلنس پیدا ہوا ہے نا، یہ جذبات کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے. آپ کسی بچے کے ساتھ بار بار دھوکہ کریں نا، بچہ تو پھر عقل و شعور والا ہے. آپ کسی پرندے کو ایک دو دفعہ آپ دھوکہ دیں گے نا، وہ پرندہ اڑ جائے گا. لیکن اگر آپ اس پرندے کا بھی ٹرسٹ جیت لیتے ہیں، ٹرسٹ اور ریلائبل ہو جاتے ہیں اس برڈ کے لیے، وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر دانے چکے گا. اسے خطرہ نہیں ہے. اس قوم کو، ہمیں بہت سارے خدشات ہیں. ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ہمیں دھوکے دیے جاتے رہے ہیں، اس لیے ہم ڈرے ہوئے ہیں. اس لیے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ ڈنڈا ڈولی کا ماحول ہے، یہ تشدد کا ماحول ہے. اسے کس نے ختم کرنا تھا؟ اس میں اساتذہ کرام کی ضرورت ہوگی، تھنک ٹینکس کی ضرورت ہوگی، اور وہی کرے گا جو مخلص کی عادت ہوگی. وہ گراس روٹ لیول پہ اترے گی اور اصل مسئلے کو ایڈریس کرے گی. میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے آخری آپشن ہوتا ہے ڈنڈا اور گولی، کہ جب کوئی اصلاح کے باوجود اور پوری قوم ایک طرف سوچ رہی ہو اور پھر کوئی ایسے ایلیمنٹ اٹھیں جو ایک نئی بات کر رہے ہوں، ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. پھر نوجوان نسل گمراہ نہیں ہوتی، پھر کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتی، پھر کسی ہیش ٹیگ کی رو میں بہ نہیں جاتی. انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کو ٹریننگ ملی ہوتی ہے. ہم یہی کام کر رہے ہیں. مجھ سے نسبت رکھنے والا کوئی نوجوان الحمدللہ آج کے دن تک آپ اس کو اس طریقے سے ایموشنل نہیں دیکھیں گے. وہ اپنے ریشنل کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے ایموشنز بھی برقرار رہتے ہیں. میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں جذبات کو قائم رکھیں، جذباتیت سے بچیں. جذبات کا جو رخ ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن جذبات کے اوپر بھی دو انتہائیں ہیں. یا تو جذبہ بالکل ختم کر دیں، وہ بغیرتی اور بزدلی ہوتی ہے، یا جذبہ اندھا ہو جائے، جذبات جذباتیت میں بڑھ جائیں اور ان کو کیش کروانا آسان ہو جائے. وہ ہوتا ہے جب آپ اندھا غموس اندھا ہو جاتے ہیں. آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان حق بات کو سننا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اندھا پن جو ہے نا، اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس سے بچائے. امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کی انتظامیہ کو، اکابرین کو، تھنک ٹینکس کو، سارے ایک دفعہ بیٹھ جائیں.
میں تو کب سے کہہ رہا ہوں, آئی ہیو نو آبجیکشن, میں تو خود شامل ہوں اس چیز کے اندر. سارے بیٹھ جائیں, امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو. پہلے ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک سٹریم لائن کرنا ہے سسٹم کو, سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. 80% سے زائد یہاں پہ اہل سنت کے ماننے والے ہیں, اہل سنت اسکول آف تھاٹ ہے, 80% سے زائد. یہ بہت سچویشن میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈورس ہو جاتی ہے, ورسٹ ہو جاتی, سب کو بتائیں. اہل تشیع بھی بیٹھیں یہاں پہ, اہل حدیث بھی بیٹھیں, وہاب بھی بیٹھیں, دیوبند بھی بیٹھیں, اقلیتوں کو بھی ساتھ بٹھائیں. ہندو بھی یہاں پہ جو پاکستان میں وہ ہمارے ہندو ہیں, جو کرسچین ہے یہاں پہ وہ ہمارے کرسچین ہیں, جو سکھ ہے وہ ہمارے سکھ ہیں. اس وطن کے ساتھ ان کی کنٹریبیوشن ہے, اس وطن کا وہ حصہ ہے. انہوں نے ترجیح دی تھی پاکستان کو, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. ان کی تیسری چوتھی نسلیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر. سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں کہ یہ پاکستانی قوم کی ڈائریکشن ہوگی اور یہ مسلمانوں کی ڈائریکشن ہوگی. اس طریقے سے ہم نے لے کے چلنا ہے پاکستان کو, یہ ہمارا دین کہتا ہے. جب آپ اس طریقے سے ریشنل اپروچ کریں گے تو آپ کی جو ایموشنز ہیں, ایموشنل بریک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے. ایموشنز کو توڑا جاتا ہے, ایموشنز کو کیش کروایا جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کی عقل و شعور ٹرینڈ ہو جاتی ہے, جو لوگ گھر سے اچھی تربیت کے ساتھ نکلتے ہیں, آپ کی زبان اگر آپ کے قابو میں نہ ہو تو یہاں پہ گالم گلوچ ہے. گالم گلوچ یہ سسٹم نے دیا ہے, سیاسی جلسوں سے گالم گلوچ شروع ہوتی ہے. یہ انتہا پسندی, یہ سنسنی خیزی ہمیں میڈیا سے ملی ہے, یا میڈیا ہمارے ہی اندر سے اٹھ کے گیا ہوگا. یہ سنسنی خیزی ہماری گراس روٹ لیول تک پہنچی ہوئی ہے اور ہمیں 80 کی دہائی کے بعد سے جذباتی بنایا گیا ہے. ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں, جذباتی بنایا گیا ہے. بڑے بڑے زبردست تجزیہ کار میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سین دماغوں والے, اہل عقل و خرد, اول الالباب, وہ کب سے نشاندہی کر رہے تھے. مجھے یاد ہے میرے پروفیسر ڈاکٹر, ہمارے اساتذہ کرام کب سے نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. وی ڈیڈنٹ لسن ٹو دیم, وی جسٹ اگنورڈ, چونکہ ہمارے پولیٹیکل بینیفٹس کے اوپر اثر آتا تھا. تو ہم یا تو سیاسی مفادات کی بات کر لیں یا پھر ہم نظریاتی مفادات کی بات کر لیں. قومی مفادات کے اوپر ہر قسم کے مفاد کو قربان کرنا چاہیے, اور قوم سے اوپر بھی آپ کا امت کا مفاد ہوتا ہے, امت مسلمہ کا. ہم میں سے کوئی انکار نہیں کرے گا اس ریشنل اپروچ سے. ہم تو کب سے محنت کر رہے ہیں امت مسلمہ کے ہر مسلمان ملک کو. ہم تو کب سے OIC کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ مسلم امہ کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے. جب تک باقی لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, یہ ٹرو ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, انڈینائبل فیکٹ ہے. اگر آپ اس طریقے سے قوم کو ٹرینڈ کریں گے تو پھر یہ ایموشنل سٹیٹ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. نوبت آتی ہی کیوں ہے, یہ حالات ایسے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں, کون کرتا ہے یہ حالات. اور یہ آپ لوگوں کے لیے اشارہ ہے, سارے درد مندوں کے لیے, کہ حکومت جس کی مرضی ہو یہ حالات کیوں پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مائنڈ بیٹھا ہوا ہے درمیان میں, مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے, جو کبھی نہیں چاہتا کہ یہ ایموشنل سٹیٹ جو ہے نا قوم کی غائب ہو جائے. چونکہ یہ جب بے لگام جذبات ہوتے ہیں نا تو ان کو پھر طاقت کے ساتھ, تشدد کے ساتھ ہی لگام ڈالی جاتی ہے, خوف پیدا کیا جاتا ہے. اور خوف کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, اس سے منفیت ختم نہیں ہوتی, اس سے فساد فی الارض کی راہ جو ہے نا وہ مزید ہموار ہوتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ پہلا حصہ تھا, یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ میسج میں اپنے مکمل اون کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں. آئی ہوپ کہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا یہ میسج جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو ایڈریس کریں گے. بسم اللہ. یا حی یا قیوم. یہ جو پہلا حصہ ہے نا, اس کے کی پوائنٹس نوٹ کر لیں. میں نے آپ کو کہا ساتھ کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں, اس کو بار بار سنا کریں اور سنایا کریں. اس میں میری کوئی پرسنل وہ ریپوٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے. میں انتہائی خلوص کے ساتھ, مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور ناراضگی تو برقرار ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, کل سے بڑی سخت میرا دل دکھا ہوا ہے. اب یہ قانون پاس ہونا چاہیے عالمی برادری کے ذریعے, ہولوکاسٹ سے بھی زیادہ سٹرانگ قانون بننا چاہیے, اور ہم سب اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تو ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس طرح کی بات کرے گا. لیکن ایموشنل جب بریک ڈاؤن ہو جائے, ایموشنل فیلئر جب آ جائے, جب جذبات کو ایک ماحول نے اس طریقے سے اونچا اڑا دیا ہو, وہ پتنگ ہوا میں اڑ گئی ہو, تو اس کی ڈور کو پہلے لپیٹا جاتا ہے. یک مشت جو ہے نا, آپ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے. ابھی سٹیٹ ایسی ہے کہ آپ یہ فیکٹس نہ پیش کریں, ابھی آپ زخموں پہ مرہم رکھیں, زخموں کو مندمل کریں. کیونکہ اگر زخم نہیں بھرے جاتے نا
میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو وائلنس ہو چکا ہے اس کا دونوں پارٹیوں کو نقصان ہوگا، اور یہی تو ہوتا رہا ہمیشہ۔ بادشاہوں کا کیا جاتا ہے، پولیس کے بچے فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے وطن کے نام پر، اور دوسرے جو ہے نا وہ بھی کسی نظریے کے اوپر ہیں، اور خود موجودہ حکمرانوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہم دونوں کا نظریہ ایک ہے، صرف طریقہ کار پہ اختلاف ہے۔ تو جہاں پہ نظریہ ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے، ہدف ایک ہوتا ہے، وہاں پہ بین نہیں کیا جاتا ایک دوسرے کو، طاقت کے زور پر کالعدم نہیں کیا جاتا، وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، اوپینینز کو سنا جاتا ہے۔ چونکہ صرف فاشسٹ حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ میرا جو نظریہ ہے وہ درست ہے، میرا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ ڈائلاگ ہوتا ہی اس صورت میں ہے جب میں آپ کی بات سنوں، آپ میری بات سنیں، اور ہم تسلی کے ساتھ، اور یہ قرآن کا پیٹرن ہے، ہم تسلی کے ساتھ ایک خاص نتیجے تک پہنچ جائیں، ریشنل اپروچ تک پہنچ جائیں، اور اس میں ہمارے جذبات بھی سلامت رہتے ہیں، ہمارا تعقل بھی سلامت رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، چونکہ مائٹ از رائٹ اگر کریں گے تو ہر دور میں یہی ہوا ہے، ہر دور میں یہی ہوا ہے، جذبات کو کچلا گیا ہے، پہلے خود جذباتی کیا جاتا ہے اور پھر جذبات کو کچلا جاتا ہے۔ ہائے بدبختی، ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے، اس طریقہ کار کو بدلنا ہے۔ اس لیے زیادہ لوگ دکھے ہیں، نوجوان نسل اس لیے زیادہ دکھ گئی ہے، یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اس لیے زیادہ دکھی ہے کہ انہیں اس دور حکومت سے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ وہ جذبات کے ساتھ اس طریقے کا کھلواڑ کریں گے، چونکہ یہ ایموشنس ہی تھے جنہوں نے اس تبدیلی کے نعرے کو چار چاند لگا دیے تھے اور بالوں پر دے دیے تھے۔ ادروائز کون پوچھتا تھا؟ لاہور سے شروع ہو جائیں پشاور تک، سندھ سے شروع ہو جائیں بلتستان تک، بلوچستان سے شروع ہو جائیں کشمیر تک، یہ جو بالوں پر لگے تھے نا اس تبدیلی کی ہوا کو، یہ نوجوانوں نے دیے تھے، ایموشنل نوجوانوں نے، جو پوری پوری رات، پورا پورا دن، 24 گھنٹے بغیر کسی سے کوئی پیسہ لیے ہوئے اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس بھی ڈالتے رہے، فیس بک کے اوپر بھی کیمپینز کرتے رہے، ٹویٹس بھی وہ کرتے رہے، جگہ جگہ پہ جوش میں آ کے جلسے بھی کرتے رہے۔ یہی جذبات تھے جن کی وجہ سے دھڑن تختہ کیا تھا پچھلی حکومتوں کا، اور ہمیشہ یہی تو ہوا ہے۔ اب آپ اس ایموشنل سٹیٹ کو کسی طرح سٹریم لائن کیے بغیر آپ ان کے سامنے فیکٹس نہیں رکھ سکتے، چونکہ فیکٹس تو نواز شریف صاحب نے بھی بڑے رکھے تھے، اور اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی فیکٹس ہی رکھے گئے تھے ہمارے سامنے کہ یہ دیکھیں اکنامک فگرز جو کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، یہ انڈیکس کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، ملک اس وقت کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، یہ چند لوگ ہیں جو وائلنس کرتے ہیں اور ملک کی ترقی کا پہیہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، ملیں چل پڑی ہیں، فیکٹریاں چل پڑی ہیں۔ ہم تو پرانے سنتے آ رہے ہیں، 90 کی دہائی کے بعد سے یہی ہر دور حکومت میں حکمران یہی بولی بولتے رہے ہیں کہ جناب حکمرانوں کے خلاف یہ ہو گیا ہے، ملک بڑی مشکل سے اس طرف آیا ہے، ہم بڑے خسارے میں جا رہے تھے، اب ملک اس طرف چل پڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں، سینکڑوں مرتبہ، درجنوں مرتبہ تو حکومتوں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہر ٹی وی پروگرام کے اندر پچھلے دور حکومت میں جو باڈی لینگویج تھی نا، ایگزیکٹلی وہی باڈی لینگویج اب ان کی تھی جو کبھی وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، سیم وہی کوٹ کر رہے تھے، سیم وہی فیکٹس بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ فیکٹ سے اس طریقے سے بات نہیں ہوگی، پہلے ایموشنز کو قابو کریں، اور پہلے صفوں میں موجود فکشن کا خاتمہ کیا جاتا ہے ریشنل اپروچ کے ساتھ۔ تھنک ٹینکس کا یہ کام ہوتا ہے، یہ اساتذہ کا کام ہوتا ہے، یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے۔ قیامت ڈھانے کے بعد نہیں پوچھا جاتا، یہ یاد رکھیے، قیامت ڈھانے کے بعد نہیں پوچھا جاتا، مارنے کے بعد نہیں پوچھا جاتا کہ کہاں کہاں پہ لگی ہے، پہلے نوبت ہی نہ آنے پائے، مار کی نوبت ہی نہ آنے پائے، معاملہ صلح سے حاصل ہو جائے، اور وہ ساری کاروائی بند ڈرائنگ روموں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، قوم کے بچے بچے کو پتہ ہونا چاہیے، تھنک ٹینکس اس میں شامل ہونے چاہیے، اساتذہ کرام اور علماء کرام کی صالح قیادت شامل ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ ایک چال پڑا ہے۔ جب سانپ نکل جائے گا لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ آپ جس قدر جسٹیفائی کریں گے اسی قدر جو ہے نا وہی ماحول بنے گا جو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بنا تھا اور اس سے پہلے بھی بنا تھا۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی کامن مشیر ضرور ایسا چل رہا ہے جو ہر دور کے حکمرانوں کو ناکام کرنا چاہتا ہے، فیل کرنا چاہتا ہے، یہی تو ہوتا آ رہا ہے۔ کس دور میں ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ تحریک نفاذ شریعت TNS سے شروع ہو جائیں، اس کے بعد صوفی محمد صاحب کے نظریے کو آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ایگریمنٹس ہوا، ایگریمنٹس ہوتے رہے ہیں، کنٹینروں کے اندر بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں، یہاں اسلام آباد میں دھرنے کے اندر کنٹینر ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ سارے ایگریمنٹس ہوئے۔ وہ ایگریمنٹ خفیہ طور پر کیوں ہوتے ہیں؟ جب حالات ہم سب دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے جب انجام آ رہا ہوتا ہے، کیا ہم قوم کو ایک سمت نہیں دینا چاہتے؟ ہم کیوں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر پاکستانی جب یہ اقرار کیا جا رہا ہے عوانوں کے اندر کہ پولیس والے بھی عاشق رسول ہیں، سویلین بھی عاشق رسول ہیں، فوجی بھی عاشق رسول ہیں، ISI والے بھی عاشق رسول ہیں، ہمارا ہر MP اور MNA عاشق رسول ہے، ہر سینیٹر عاشق رسول ہے، وزیر اعظم اور صدر عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کمی کیا ہے؟
صرف ہمارا جو طریقہ کار کا اختلاف ہے، جو ریشنل اپروچ ہے، اس کے ساتھ پہلے طوفان سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یہ سادہ سا میسج ہے، آپ اس کو ماضی میں دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، یا آنے والے 100 سال کے بعد دیکھ لیں، یہی اپروچ ہمیں چاہیے ہوگی۔ ہر کامیاب معاشرے نے اسی اپروچ کے ساتھ آگے سفر طے کیا ہے۔ نوجوانوں کے جذبات کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ مذہب بہت بڑی توانائی ہے، مذہب کو آپ اس طریقے سے بے لگام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اسٹیبلشڈ اسٹیٹ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہماری لک اینڈ فیل جانی چاہیے اسلام کے حوالے سے، ہماری ایک آواز ہونی چاہیے، ہر مسلک کا بندہ جڑ کے ایک ہی بات کرے گا، اور اس کے لیے ہمیں یوم عشق رسول منانے چاہیے، ہمیں ایک میسج دینا چاہیے۔ اور یہ کام چونکہ موجودہ رائج نظام کے اندر ایوانوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک بل پاس ہونا چاہیے تھا، پوری قوم کو کال دینی چاہیے کہ یہ ہمارا بل ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہر بچہ اس کے اوپر مہر لگائے گا، حتیٰ کہ ہماری اقلیتیں بھی اس کے اوپر مہر لگائیں گی، کیونکہ یہ وطن ان کا بھی ہے، اس وطن کی سلامتی انہیں بھی عزیز ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ وطن ہے تو ان کی بھی رونقیں ہیں، ان کی بھی شان و شوکت برقرار ہے، کیونکہ اس وطن کے اندر اقلیتیں محفوظ ہیں، ان کے حقوق مل رہے ہیں۔ یہاں پہ اقلیتوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں توڑا جاتا، ہر جگہ پہ ان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے لوگوں کی ایموشنز کا مذاق اڑانا اور کہنا کہ جی بہت ریشنل ہے، کوئی اہل عقل ہی ہے جو سمجھ سکتا ہے۔ اہل عقل ہی تھے جو جذبات کی رو میں بہہ کر شیر کی بجائے یہاں پہ ٹھپے لگا رہے تھے، اس کے اوپر، بلے کے اوپر۔ وہ اہل جذبات تھے، اہل عقل نہیں تھے۔ اہل جذبات نے بلے کے اوپر ٹھپا لگایا تھا، اہل جذبات نے بلے کے اوپر ٹھپا لگایا تھا۔ یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا۔ اب جب وہ اہل جذبات ٹھپا لگا چکے ہیں تو اب آپ ان کو اہل عقل کے سپرد نہیں کر سکتے۔ جذبات کوئی بے وقوف نہیں ہوتے، جذبہ سب سے زیادہ عقل مندی ہے۔ صرف یہ ہے کہ جذبے کو آنکھیں دینے کی ضرورت ہے، اس کو کان دینے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ٹریننگ دے گا ماحول، جس کے اوپر ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ حکمہ اور کیا ہوتی ہے؟ حکمت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل آ جائے، معاشرے کے اندر ٹریننگ سینٹرز بن جائے۔ سویک ٹریننگ ہی تو نہیں دی گئی، یہی تو رو رہے ہیں ہم کئی سالوں سے، اور اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ الیکٹرانک میڈیا ایک پاورفل میڈیم ہے، پاورفل پلیٹ فارم ہے، وہاں سے ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس کا سوک ٹریننگ کے ساتھ تعلق ہو۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی وائلنس بڑھ رہا ہے، تشدد کی راہ کیسے روکیں؟ عدل کے ساتھ روکیں، عمل میں آ جائیں، ایک جیسا انصاف کریں، طاقتوروں کو بھی لگام ڈالیں۔ جیلیں صرف غریبوں سے بھری نہیں ہونی، جیلوں کا تصور صرف مجرموں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کہ ہر مجرم کے ساتھ جیلیں بھری جانی چاہیے، صرف کمزور مجرموں کے ساتھ جیلیں نہیں بھری جانی چاہیے۔ جو طاقتور ہیں وہ تو آزاد پھرتے رہیں، اور کمزوروں کو جب تک آپ ڈالتے رہیں گے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہر مرتبہ تشدد میں اضافہ ہی ہوگا، چونکہ عدل نہیں ہے۔ عدل کے نظام کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے تو کی جانا چاہیے اس کو، پوری قوم کو آپ آن بورڈ لے لیں۔ اور یہاں پہ جتنے ہمارے سسٹم چل رہے ہیں انگریزوں کے چھوڑے ہوئے، جنہوں نے مالک اور غلام کی تمیز آج بھی برقرار رکھی ہے، ایک 5 منٹ کے اندر ان کو ہم اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، لیکن آن بورڈ لیا جاتا ہے، قوم کو آن بورڈ لیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جب ہم حکومتوں میں آ جائیں تو ہماری بولی یکسر تبدیل ہو جائے اور ہم جذبات کی بجائے تعقل کی طرف آ جائیں۔ ہر حکومت عقل مند ہو جاتی ہے، ہر حکومت عقل مند ہو جاتی ہے، اور ہر اپوزیشن کو جذبات عزیز ہوتے ہیں۔ لکھ لیں اپنی ڈائری پر یہ آج کا جملہ جو ہے، ہر اپوزیشن جذبات کے ضمن میں بات کرتی ہے، اور ہر حکومت بہت عقل مند ہوتی ہے، اور حکومت کے مشیر تو اس سے بھی زیادہ عقل مند ہو جاتے ہیں۔ وہ بینچ ہی ایسے ہیں کہ اس حزب اقتدار کے بینچوں پر بیٹھ کر انسان کو جذبات سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ جذبات سے بھاگتا ہے، چونکہ جذبات سے اس کو لگتا ہے کہ میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، اور اپوزیشن میں اس کو لگتا ہے کہ یہ جذبات کے گھوڑے پر بیٹھ کر وہ جلدی ایوانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی ہوا ہے انفارچونیٹلی اب تک ہمارے ساتھ۔ پچھلے 40 سال دور حکومت کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر سیاسی جلسے کو اس کے ساتھ اس پیٹرن کی روح سے آپ جج کر کے دیکھ لیں، یہ فارمولہ اپلائی کر کے دیکھیں گے، آپ خود میری طرح سر جھکا لیں گے کہ سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمارے جذبات کو، ہمارے ڈریمز کو بیچا گیا ہے، اور اب ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جذباتی ہو رہے ہیں۔ اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں وہ تماشائے لبے بام ابھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو پھر آپ اپنے معاشی نقصان کی بات نہیں کر سکتے۔ معاشی نقصان کی بات اس وقت ہوتی ہے جب ابھی تصادم نہ ہوا ہو، جب ابھی فساد فی الارض کی راہ ہموار نہ ہوئی ہو۔ اب اس موقع پر زخموں کو مرہم دینے کی ضرورت ہے۔
ہر پروگرام زخموں پہ مرہم لگانے کے حوالے سے ہونا چاہیے، ہر قسم کی گفتگو زخموں پہ مرہم لگانے کے حوالے سے ہونی چاہیے، ہمارے تمام تر اقدامات زخموں پہ مرہم لگانے کے حوالے سے ہونی چاہیے، زخمیوں کو مرہم پٹی کی جانی چاہیے، پولیس میں ہوں یا دیگر ہوں، ان سب کو علاج ملنا چاہیے، سب کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں اقدامات، اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ ہر دور میں یہی ہوا کہ جنہوں نے جذبات کو کیش کروایا تھا وہ تو مزے کرتے رہے، اور جیلوں میں کون سڑتا رہا، مقدمے کون بھگتا رہا، پیشیوں پر کون آتا جاتا رہا، غریبوں کی عمریں گزر گئیں عدالتوں کا چکر لگاتے لگاتے۔ وجہ کیا تھی کہ کسی نے ان کو جذباتی کر دیا تھا، اور جنہوں نے جذباتی کیا ہوتا ہے وہ ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو ان کی خاطر جذباتی ہوئے تھے وہ جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہائے رے بدبختی، ہم اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے اس رائج نظام کی عیاریوں کے ضمن میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پرجوش بھی ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ میں آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑا سا وقفہ کر لیں، چونکہ میں آپ کے کامنٹس ہیں نا وہ موبائل پہ میں دیکھ لوں کہ آپ یہاں تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے میرے ساتھ۔ اچھا پہنچ رہے ہیں آپ تک کامنٹس ہیں۔ کامران بھائی موجودہ، اب میں نے ان کو وزیر اعظم بھی نہیں کہنا، آپ کو پتہ ہے میں نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر جس طرح کی ہینڈلنگ ہوئی ہے میں نے کپتان کہنا چھوڑ دیا تھا۔ جب لاڈ ہوتا ہے نا تو پھر غصہ بھی اسی طریقے سے شدید ہوتا ہے۔ یہ باتیں پہنچتی ہیں ان تک، انہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ طیب شفیق کوئی بندہ نوجوان نیچے لکھتے اور پھر ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ جی اپنا آج کا موضوع بہت زبردست موضوع ہے، مفلحون اور خاسرون کے حوالے سے، تو یہاں پہ لکھتے ہیں تاکہ میں موبائل پہ دیکھ سکوں۔ میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور یہاں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں، اور پھر ہم درمیان میں اس کو بریک لگا کے انشاءاللہ تعالی دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آتے ساتھ ہی قرآن کے حوالے سے، لیکن یہ تو ہماری ایک ٹریڈیشن ہے۔ بسم اللہ۔ میرا قہوہ جو ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ہاں جی پہنچ رہی ہے آپ تک آواز؟ کیونکہ اگر آواز اب تک نہیں پہنچ رہی تو پھر مجھے رک جانا چاہیے۔ آواز بہترین ہے جی۔ طیب شفیق اب میرے پاس آیا ہے میسج، اور کامران بھائی کہتے ہیں بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی شکریہ، طیب تھینک یو ویری مچ۔ آج کا اپنے کاپی پینسل پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں آج سمجھ آ جائیں گی قرآن پاک کا۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک اسپارٹن سٹائل میں قرآن پاک کو بھی ایک ڈیفرنٹ انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس طرح مجھے سمجھ آئی تھی چیزوں کی، جس طرح میرے کانسیپٹ کلیئر ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں دو لفظ جو ہے نا وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں، اکثر آپ پڑھیں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ ایک ہے مفلحون اور ایک ہے خاسرون، اس کا اینٹونیم، اس کا متضاد۔ مفلحون اور خاسرون کے پھر آگے مختلف ویریشنز استعمال ہوئی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ سب سے پہلے یہ جو خاسرون کا لفظ ہے نا، اولئک هم الخاسرون، خاسرون کا لفظی مطلب کہہ لیں جو لوزر ہوتا ہے، جو خسارہ پاتا ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے، اور مفلحون اس کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے، وہ جو کامیاب ہو جاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے، اس کو مفلحون کہا جاتا ہے، یعنی سکسیسفل اور ان سکسیسفل۔ وہاں پہ جو انسان آگے بڑھ جاتا ہے، عروج پا جاتا ہے، وہ مفلحون ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے، جو زوال کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، سوچ بھی مفلحون ہوتی ہے، سوچ بھی خاسرون ہوتی ہے، رویہ مفلحون ہوتا ہے، رویہ خاسرون ہوتا ہے، طلبہ و طالبات کی زندگی مفلحون ہو سکتی ہے، ان کی زندگی خاسرون ہو سکتی ہے، نظام مفلحون ہو سکتا ہے، نظام خاسرون ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، زیادہ تر جو استعمال ہوا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم نے تلاش کرنی ہے کہ کون سے لوگ مفلحون ہیں، قرآن کس طبقے کو، کن لوگوں کو، کن رویوں کو، کن سوچوں کو اور کن باتوں کو مفلحون کہتا ہے، اور اولئک هم الخاسرون کیا ہے۔
قرآن کے نزدیک خسارہ پانے والا کون ہے، لوزر کون ہے؟ تو خاسرون سے ہم آغاز کرتے ہیں تاکہ آپ کو پہلے ناکامی کا پتہ چل جائے اور پھر ہم مفلحون کی طرف جائیں گے. یا اگر آپ مفلحون کو کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے بھی، دونوں طرح ایک ہی بات ہے. خاسرون کی پہچان ہو گئی تو مفلحون کی سمجھ آ جائے گی، مفلحون کی سمجھ آ گئی تو خاسرون کو آپ سمجھ سکیں گے. تو خاسرون کا جو لفظ ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ٹرائی لیٹر 3 حروف والا وہ ہے خے، سین اور رے یا را. خاسر، یا جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر بھی ہے. تو پھر باقی تو اعراب ہوتی ہیں نا، حرکات ہوتی ہیں عربی زبان کے اندر، لیکن جو ایک روٹ ورڈ ہے، مادہ اس کا، جڑ اس کی، وہ خے، سین اور رے ہے. اور یہ تقریباً خے، سین اور رے کا جو مادہ ہے یہ قرآن پاک میں تقریباً 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پورا جو لفظ ہے نا خاسرون، وہ 11 آیات کے اندر آیا ہے. آج ہم وہ 11 آیات دیکھیں گے. مفلحون آیا ہے 12 مرتبہ. تو یہ ٹوٹل 23 مرتبہ کی باتیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. بڑی بڑی آیات یہی ہیں جس میں خاسرون جمع کا صیغہ ہے. کولیکٹیولی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوزرز کون سے ہیں اور کون سے ہیں جو سکسیسفل پیپل ہیں، سکسیسفل لوگ کون سے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. اور پھر یہ جو ویریشنز ہیں یہ آپ اپنے طور پر دیکھیے گا. 65 خاسرون کی ویریشنز ہیں تقریباً. جیسے خاسرہ، یخسرو، اکثرین ہے، خسار کا لفظ آیا ہے، خسر آیا ہے، پھر خسران کا لفظ آیا ہے، پھر اسی طریقے سے خاسرین، خاسرہ، نقصیر کا لفظ آیا ہے، تقصیر کا لفظ آیا ہے، مخسرین کا لفظ آیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو مفلحون کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے فے، لام اور ہے. فلاح، فے، لام اور ہے. جیسے فلاح ہوتی ہے نا، افلح، قد افلح، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا قد افلح المؤمنون، 18واں سپارہ ہے سورۃ المؤمنون، غالباً آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو فے، لام اور ہا ہے یہ تقریباً 40 مرتبہ قرآن پاک میں اس روٹ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. پھر مختلف ویریشنز ہیں جیسے مفلحون، افلحا، تفلحون آپ کو نظر آتا ہے، تفلحو آپ کو نظر آتا ہے. پھر اسی طریقے سے یفلحو، انہ لا یفلح الظالمون کی آیت آپ کو یاد ہوگی، قد افلح المؤمنون. پھر مفلحین، جیسے وہاں پہ خاسرین آیا تو مفلحون کی ویریشن بھی یہاں پہ نظر آتی ہے، فعسا ان یکون من المفلحین. تو جو ٹوٹل لفظ ہے مفلحون وہ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو 23 مقامات ہیں قرآن پاک کے اندر مختلف صورتوں کے اندر، آج ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس، آپ کو پتہ چل جائے اللہ کس چیز کو سکسیس کہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک فیلئر کیا ہے، اللہ کس بندے کو لوزر کہتے ہیں، خسارہ کون پاتا ہے اور فلاح کون پاتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے اور اللہ کی نظر میں ناکامی کیا ہے. سب سے پہلی ہمارے پاس ہے سورۃ البقرہ، جو کہ دوسری سورہ مبارک، اس کی آیت نمبر 27، 27ویں آیا کریمہ. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو جیسے ہم نے کل کنڈیشنز کی بات کی تھی، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون کی، یہاں پہ کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پا جائیں گے. اب ہم اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 کے اندر. سب سے پہلی نشانی، جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی حلقہ ایمان میں آ گئے، سمجھ لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، اور لیکن اس کے بعد پھر وہ ارتداد کر جاتے ہیں، وہ ان حقیقتوں سے انکار کر دیتے ہیں. کسی بھی لالچ کی وجہ سے کر سکتے ہیں، کسی بھی نادانی کی وجہ سے کر سکتے ہیں. کوئی ان کا پیٹ ان کے سامنے آ گیا ہوگا، ان کی جائیداد، ان کے عہدے، ان کی دولتیں، اور پھر جب اس کا اقرار کر کے، یہ جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اٹس این ایگریمنٹ. یہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں. اور جب آپ نے ایک دفعہ گواہی دے دی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ نے گواہی دے دی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ اس گواہی سے پھر نہیں سکتے. چونکہ جب آپ خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں تو خسارہ پا جائیں گے.
یہ بھی لوزر ہو جانا ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ بن کے اس چیز کو سمجھ کے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا معیار ہے، آپ پھر وہاں سے پست ہو جاتے ہیں، آپ اس معیار سے انکار کر دیتے ہیں، کسی بھی کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی ضعف کی وجہ سے نادانی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے تم نقصان اٹھاؤ گے، اس سے تمہارا خسارہ شروع ہو جائے گا۔ دوسرا پھر ہے کہ جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے، کوئی چیزیں ہیں، کوئی تعلقات ہیں، کوئی معاملات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوڑ کے رکھو، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اس کو اگر تفاسیر میں دیکھیں تو قرابت داروں کا ذکر آیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رشتے ہیں جو محترم رشتے ہیں اور ان کو ہمیشہ برقرار رکھو، جوڑ کے رکھو، یہ تمہارے میں اگر ایک ادارے میں کام کرتا ہوں تو میرا اس ادارے کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو مجھے اپنے ادارے کے اس تعلق کو برقرار رکھنا ہے۔ میرے پاس اگر اس وطن کی سلامتی کا کوئی راز ہے تو میں اس راز کی مرتے دم تک حفاظت کروں گا، مرتے دم تک حفاظت کروں گا، چونکہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ سارے مفاہیم بنتے ہیں اس آیا کریمہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرابت داروں کو آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے، جن رشتوں کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے ان کو جوڑ کے رکھو۔ اب کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو بڑی تکریم دی ہے، بنی آدم کا لفظ آیا ہے۔ پھر اس تکریم کے اندر ایک سسٹم آتا ہے، اس سسٹم کے اندر کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضلالت کی طرف چلے جاتے ہیں، ذلت و رسوائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ مکرم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ معاشرہ مکرم ہوتا جاتا ہے، نبی معزز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیشہ افراد اور قومیں معزز ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو فلاح کا نصاب وہ لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہماری فلاح کی ضامن ہے، وہ تعلیمات ہماری فلاح کی ضامن ہے۔ تو یہاں پہ کہ اللہ کے ساتھ اقرار کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو توڑ دیں گے تو ہم خسارہ پا جائیں گے، نقصان ہو جائے گا ہمارا، ہم نے قطع نہیں کرنا۔ تیسری نشانی کیا ہے اس کے اندر، یہ جو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، میں کیوں بار بار فساد فی الارض کی بات کرتا ہوں، چونکہ ابلیس کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے اس وقت اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ کا ہی الزام لگا تھا، زمین میں یہ فساد پیدا کرے گا۔ فساد کوئی عام سا لفظ نہیں ہے، رشتوں کا فساد ہوتا ہے، معاملات کا فساد ہوتا ہے، اور فساد پیدا کرنے والے ہمیشہ انتہاؤں کو کیش کرواتے ہیں۔ دین کے نام پر بھی فساد ہوتا ہے، دین کے نام پر بھی جب ہم کفر کے فتوے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو فساد کرتے ہیں۔ کسی شخص کے پاس، کسی فرد کے پاس انڈیویجول لیول پہ یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو بھی کافر قرار دے دے۔ یہ علماء کرام کا، مفتیان کرام کا معاملہ ہوتا ہے، وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ابھی عدالتیں چپ ہوتی ہیں، علماء کرام کے نالج میں ایک بات نہیں آتی اور ایک انڈیویجول اٹھتا ہے اور اپنے طور پر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ جناب فلاں شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور مرتد ہو گیا اور میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ وہ رویے ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم تو اپنی ہی جماعت کے علماء کرام کے قبضے میں نہیں ہوتے۔ ہم اگر شاگرد ہیں تو ہمارے اپنے استاد کی ریٹ کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے؟ میں نے ایسے مریدین کو دیکھا ہے، ان کے منہ ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، قبلہ و کعبہ وہ مرشد کو سمجھتے ہیں لیکن نمازیں وہ کسی اور طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سمبولک انداز میں بتایا ہے۔ آپ جب کسی کو مان لیتے ہیں نا، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا انعام یافتہ ہے، پھر آپ کا منہ بھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ کو ہم نے مان لیا نا، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیتے ہیں۔ اسی کے لیے ہم نے کل قوم کے حوالے سے کل اور پرسوں یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، قوم یکسمت ہوتی ہے، ہماری سمت ایک ہونی چاہیے۔ جب ہماری سمت ایک ہوگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح نازل ہوگی، پھر ہم خسارہ نہیں پائیں گے، پھر ہم لوزر نہیں ہو جائیں گے۔ اور فساد فی الارض یفسدون فی الارض، زمین پہ جب ہم فساد پیدا کرتے ہیں، وہ عدل نہ ہونے کی صورت میں فساد ہو یا کسی کو اس کے حقوق سے محروم کر دیا جائے، اس صورت میں بھی فساد پیدا ہوگا۔ ہمارے خاندانوں میں بھی فساد ہوتا ہے جب آپ ناانصافی کے ساتھ رشتے کر لیتے ہیں، غریب اور امیر کا فرق ہم ڈال دیتے ہیں، ہم اپنی گواہیاں چھپا لیتے ہیں، ہر روز قدم قدم پہ یہی تو فساد ہو رہا ہے۔ تو فساد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام اس کے اوپر کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم فساد کو پہچان سکیں۔ فساد ہماری طبیعت میں بھی ہوتا ہے، وجود کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ طالب علم کا فساد کیا ہے؟ میں نے آپ کو صبح لائیو سیشن میں بتایا تھا، نالے کا فساد کیا ہے کہ اس کا پانی آلودہ ہو جائے، اس کا پانی گندا ہو جائے، اس میں سڑاند پیدا ہو جائے۔ میری آنکھوں کا فساد کیا ہے؟ میرے کان کا فساد کیا ہے؟ میرے لفظوں کا فساد کیا ہے؟
میرے لہجے کا فساد کیا ہے، میری تنہائی کا فساد کیا ہے، میری گلی کا فساد کیا ہے. جب میں ان چیزوں کے اوپر غور کروں گا تو معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا. ہمارے سلیبس نے اگر فساد کی راہ ہموار کر دی ہو، اور جو سماجی ناہمواریاں ہیں، معاشی محرومیاں جو ہوتی ہیں، جب یہ جاری رہیں گی تو فساد فی الارض کو کبھی نہیں روکا جا سکتا. تشدد کیا ہوتا ہے؟ تشدد فساد کا اظہار ہے، وائلنٹ ایکسپریشن آف یہ بگاڑ، فساد، یہ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے، انارکی جو ہوتی ہے، یہ دراصل ایکسپریشن ہے، اظہار ہو رہا ہے. اور اظہار جب ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اظہار سے پہلے امیجینیشن ہوتی ہے، تصور ہوتا ہے. یہ تصور پاکستان والا نہیں رہا، ہماری تصویریں بدل گئیں. ہم اور ہمارے بچے اور ہم سے پہلے والی جو نسلیں تھیں وہ کیا تصویریں دیکھ کے گئی ہیں دنیا سے، ہمارے بچے کیا تصویریں دیکھ رہے ہیں. جس طرح کا تصور بن رہا ہے وہی اظہار ہو رہا ہے. جو تشدد دیکھے گا وہ متشدد ہو جائے گا. جس کے گھر کے اندر تشدد کی تصویریں ہوں گی وہ متشدد ہوتا جائے گا. جس کے ماں باپ چیخ کر بات کریں گے وہ بچہ چیخ کر بات کرے گا. جس کے گھر میں اگر میاں اور بیوی، ماں اور باپ ایک دوسرے کو محروم کریں گے، عدل کا دامن چھوڑ دیں گے، بچے کبھی عدل کی طرف نہیں آ جاتے. ماں باپ گالم گلوچ کے ماحول کو برقرار رکھیں گے، بچے بھی گالیاں سیکھ لیں گے. گلی اگر عدل کا دامن چھوڑ دیتی ہے تو اس گلی میں کھیلنے والے بچے بھی عدل سے محروم ہو جاتے ہیں. کرتے جائیں اسی طریقے سے. جب ہمارے رشتوں میں ملاوٹ ہو جائے، باتوں میں ملاوٹ ہو جائے، کہ جو بندے محفل میں نہیں ہیں ہم بچوں کے سامنے غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور بلکہ بچوں کو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی کی پیٹھ پیچھے بچوں کو غیبت سکھائیں گے تو فساد فی الارض کی راہ ہموار ہو جائے گی. فساد خرابی ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے نا، جسم مفسد ہو جاتا ہے. کوئی جسم کا جیسے دانت آپ صاف نہیں کرتے، یہی دانتوں کا فساد ہے کہ ان میں کیڑا لگ جائے. آپ کمزور ہو جاتے ہیں جو کہ آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، آپ ایسی خوراک کھا رہے ہیں جس سے آپ کی ہڈیاں فساد کی طرف چلی جاتی ہیں. اور فساد کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے فساد کو ہوا بنا لیا ہے، ہم نے اس کو ایک ایسی ایبسٹریکٹ چیز بنا دی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو گلی میں ہو رہی ہے، جو دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، یہ فساد ہے. جو مرچوں میں برادہ ملایا جا رہا ہے یہ فساد ہے. اور جو ہم ایک دوسرے کی خیانت کرتے ہیں یہ فساد ہے. اور یہ جو معاشرے میں ظلم و جبر اور استبداد ہوتا ہے یہ فساد کی راہ ہموار کرتا ہے. تو کراس روٹ لیول کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اگر میرے اور آپ کے بچوں کو تعلیمی ماحول ڈیفرنٹ ملے اور طاقتوروں کو، ایلیٹ کلاس کے بچوں کو تعلیمی ماحول ڈیفرنٹ ملے گا، فساد آپ کبھی نہیں روک سکتے. فساد کے لیے عدل کے ایوانوں سے ایک جیسا عدل ہونا پڑے گا. جب تک آپ کی جیلیں دو مختلف نظاموں کے تحت چلتی رہیں گی، جب تک ٹی وی پہ ہونے والے پروگرام دو مختلف رویوں کی پرورش کریں گے، اور جب تک ہمارے گلی محلے کے اندر جو عام سکول ہیں، گاؤں میں عام سکول جو سرکاری سکول ہے وہاں پہ سہولیات کیسی ہیں، اور جو شہروں میں سکول ہے اس کی سہولیات کیسی ہیں، جب آپ مختلف طریقے سے پالیں گے بچوں کو. میں اکثر کہتا ہوں آپ نے بچوں کو مختلف طریقے سے پالا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ شائننگ ہوتا تھا کہتے تھے اس کو ڈاکٹر انجینئر بنا دو، اور جو اس سے تھوڑا سا کم ہوتا تھا اس کو آرٹس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور جو اس سے بھی کم ہوتا تھا اس کو کہتے تھے انہوں کو ٹیکنیکل ڈپلوما کروا دینے ہیں، چلو یہ روزگار لگ جائے. اور جو بالکل ماڑا ہوتا تھا، جس کا جسمانی طور پر بھی خدا نخواستہ کوئی نقص ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے حافظ بنا دیتے ہیں، چلو یہ بھی روزی روٹی چل جائے گی، تراویاں پڑھا لے کرے گا، روزی روٹی یہ چل جائے گی. اس طرح تو ہم نے پالا ہے کہ پچھلے 20-30 سال جو ہمارے 90s کی دہائی سے 80 کی دہائی سے یہی تو کانسیپٹ چل رہے تھے ہمارے معاشرے میں. تو فساد کیوں نہ پھیلتا؟ ہم نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہوا ہے، ہم نے لوگوں کو مختلف ڈائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، مختلف ڈائٹ کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے اور کسی سسٹم کے تابع نہیں کیا ان کو. ہم اگر بچے ہیں، اولادیں ہیں، اور ہم ماں باپ کے ہی تابع نہیں ہیں، ماں باپ کی ہی پیروی میں نہیں ہیں، مجھے بتائیے وہ بچے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ ریاست کے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ریاست جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اور وہ شاگرد جو اپنے استاد کا نافرمان ہے وہ ریاست کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ مرید جو اپنے مرشد کا نافرمان ہے وہ ریاست کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر نافرمانی اس طریقے سے کسی سماج میں رچ بس جائے اور وہ امت مسلمہ بھی کہلائے، ہم قدم قدم پہ نافرمانیاں کر رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، ہم کس طریقے سے فرما برداری کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم دعویٰ کریں گے بھی تو دعوے تو ہوتے ہی ایموشنل سٹیٹس کے اندر ہیں، اور یہی کچھ ہوا ہے سیاسی جلسوں کے اندر. یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں، یہ جو جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، انہوں نے دراصل ماحول ہی فساد کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ جو ہماری گلیوں میں گند نظر آتا ہے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں، یہ سارا فساد ہے اس زمین کا. سمندر جب آلودہ ہوتے ہیں تو مفسد ہو جاتے ہیں، فساد پیدا ہو جاتا ہے،
جب گلی محلے میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بڑھتے ہیں تو فسادی ہو جاتے ہیں. جب نظریات کا کاٹ کباڑ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے. ہم اعتدال حسن کا نام ہے, خوبصورتی کا نام ہے, توازن کا نام ہے. ہم آج معتدل ہو جائیں اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر ایکول اپرچونٹی لے آئیں, ایک جیسے عدل کا نظام برقرار کر لیں. اور یہ عدالتوں کے سر پر ذمہ داری ہے, یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان پالیسی میکرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ معاشرے کو میک شور کریں. میں آپ کو یہ بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں, آپ بڑے بڑے پی ایچ ڈیز کے ریسرچ تھیسس پڑھ کے دیکھیے گا. میری نظر سے کئی ایسی کتابیں گزری پروفیسر ڈاکٹرز کی. مجھے بڑا شوق ہوتا تھا اسلام کے جزا و سزا کے نظام کے بارے میں غور کرنے کے حوالے سے. اسلام میں سزا ہمیشہ جزا کے بعد آتی ہے. پہلے آپ معاشرے کو اس قابل کرتے ہیں کہ کسی کو اس کے جائز حقوق سے محروم نہ کیا جائے. جب آپ حق دے رہے ہوں, معاشرے میں ریل پیل ہو, نعمتوں کی فراوانی ہو, ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو, اور ایسے عالم میں کوئی چوری کرے گا تو پھر آپ اس کے ہاتھ کاٹیں گے. اور جس معاشرے میں ناانصافیاں ہوں, نہ ہمواریاں ہوں, معاشی طور پر بھی چیٹنگ کی جاتی ہو, ڈنڈی ماری جاتی ہو, اس معاشرے میں ڈنڈے کا اصول جو ہے وہ فاشزم کی طرف چلا جاتا ہے. آپ پہلے معاشرے کو معتدل کرتے ہیں, پہلے آپ معاشرے کو ان چیزوں سے سرفراز کرتے ہیں, آپ پہلے دیتے ہیں. جب آپ معاشرے کو پہلے دیں گے, ایک ایسا ماحول بنا کے دیں گے, گلی محلے کے اندر انصاف ہوگا, عدل ہوگا, بچوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوں گے. اور حقوق بچے کے کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی خوراک سے شروع ہو جائے. ہمارا دودھ ہی ناقص ہو جائے, ہماری چینی ناقص ہو جائے, ہمارا آٹا ناقص ہو جائے, آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ ریاست کے وفادار ہوں گے جب آپ نے ان کو ناقص چیزیں کھلائی ہیں؟ اور ریاست کے جو ادارے مامور تھے اس کے اوپر, انہوں نے اس نقص کے اوپر قابو نہیں پایا. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے ایوانوں میں خالص چیزیں جا رہی ہیں, ان کے گھروں میں خالص دودھ پہنچ رہا ہے. تو پھر فرق پیدا ہو گیا, اور جہاں فرق ہوگا وہاں یفسدون فی الارض ہوگا, اور جہاں یفسدون فی الارض ہوگا اولئک هم الخاسرون ہوگا. تو یہ چھوٹا سا باب نہیں ہے, یہ چھوٹا سا مضمون نہیں ہے. جب آپ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھ لیں گے, اس پہ تفکر کریں گے, آپ بھی میری طرح پریشان رہا کریں گے کہ یار ہم کس طریقے سے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. یہ صرف کہنے کی بات نہیں, ڈنڈی ماری جاتی رہے گی اور ساتھ ہی ڈنڈے مارے جاتے رہیں گے تو یفسدون فی الارض کی فضا کبھی اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. یہ غلام گردشیں بن جائیں گی, ہم اسی چکر میں رہیں گے اور چکرا جائیں گے, جیسے ہم کل پرسوں بھی چکرا گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو دونوں طرف انتہاؤں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ, اور بالخصوص وہ مشیر, میں بار بار یہ نشاندہی کر رہا ہوں, وہ لوگ جو اس سچویشن کو کریٹ کرتے ہیں, جو حالات ایسے پیدا کرتے ہیں. کسی دور کے وزیر اعظم کی تو آنکھیں کھل جاتی کہ اس کے جو نیچے بیٹھے ہوئے مشیر ہیں وہ اس کو غلط راہ پر ڈال رہے ہیں, کہ جب قوم دکھ رہی ہوتی ہے, قوم ایک خاص مزاج میں جا رہی ہوتی ہے, انہیں مصروف کیا جاتا ہے کہ فلاں پہ فیتا کاٹ لیں, فلاں افتتاح کر دیں, فلاں کر دیں, اور پھر ان کے پیجز کے اوپر تصویریں لگا دی جائیں گی. ابھی ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا اس سیشن کے بعد, موجودہ دور حکومت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور اس سے پیچھے چلے جائیں آپ, نواز شریف صاحب نے بھی ہی ڈیڈ دا سیم مسٹیک. اور میں نے اس وقت بھی اپنے پیجز پہ اور اپنی پروفائل سے یہی کہا تھا کہ وزیر اعظم آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا, مشرف کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا, پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں یہی کچھ حالات چل رہے تھے. یہ جو نظام ہے نا نیچے, یہ ایک چند لوگ ہیں, یہ چند لوگ ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شطرنج کے اوپر کھیلتے ہیں, چیس کھیلتے ہیں, اور یفسدون فی الارض کرتے ہیں, چونکہ ان کے مفادات اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا, جس کا مفاد فساد کے ساتھ جڑا ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ معاشرہ اصلاح کی طرف چلا جائے, چونکہ اس کا رزق بند ہو جائے گا. اس کا رزق چلتا ہی فساد کے ساتھ ہے, اس کا کاروبار چلتا ہی فساد کے ساتھ ہے. تو معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے, اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ایک جیسا نظام ہو, ایک جیسا عدل ہو, اور سارے اداروں کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم تو کر رہے ہیں ذمہ داریاں پوری, ہم تو پہلے دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا, آپ پچھلے لائیو سیشن اٹھا کے دیکھیں, میں ہمیشہ پریڈکٹ کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ میں کوئی اللہ کا ولی تو نہیں ہوں, میں کوئی سینٹ تو نہیں ہوتے, عام سا انسان ہوں. آئی ایم جسٹ لائک یو, ایک اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں پیٹرنس کے اوپر نظر رکھتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اف دس از گوئنگ ٹو ہیپن, اگر یہ سچویشن ہوگی, یہ کنڈیشن ہم میٹ کریں گے, دین دس از گوئنگ ٹو بی دا ریزلٹ. یہ اف اور دین کی سچویشن ہے, اگر تم یہ کرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا. کل ہم نے بات کی تھی تاکہ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اوپن پیکج دے دیا ہے, فالو کس نے کرنا تھا؟ سسٹم نے. اور سسٹم کو کون رن کر رہا تھا؟ جو اکابرین تھے. تو ہمیں جب تک ہماری یہ دونوں چیزیں انٹیگریٹ نہیں ہو جاتی, وائلنس ختم نہیں ہو سکتا. آپ اس کے اوپر جتنے مرضی تھنک ٹینک بٹھا دیں,
آخر کار یہی نتیجہ نکلے گا جو آج ہم نے نکال دیا. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ قرآن کا فیصلہ, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ میری تعریف نہیں ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس طریقے سے معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا نظام عدل چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ فساد پیدا ہو جاتا ہے. جسم کیسے تباہ ہوتا ہے؟ جب مفسد ہو جاتا ہے. اور اگر بہت زیادہ جسم خراب ہو جائے تو ڈاکٹر اس عضو کو کاٹ دیتے ہیں. کیوں کاٹ دیا جاتا ہے؟ کہ یہ ناکارہ ہو گیا ہے, اتنے حصے کو کاٹ دو. اور کاٹا جاتا ہے نالج میں لا کر, پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے, لواحقین کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں فساد پیدا ہو گیا ہے. رات کے اندھیرے میں بازو نہیں کاٹی جاتی, چھوپ کے ٹانگ نہیں کاٹی جاتی, دہشت گردی کے ساتھ ٹانگ نہیں کاٹی جاتی. تشدد کا جواب تشدد کے ساتھ اگر دیا جائے گا تو تشدد میں اضافہ ہوگا. اس کو پہلے پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے, سب کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے کہ بابا دس از گوئنگ ٹو بی دا پرابلم. یہ انیشیٹ کر دے گا, اس سے فساد پیدا ہوگا. اور پھر جب وہ کنونسنگ ہو جاتی ہے, پرسویژن ہو جاتی ہے, اور پھر اگر پیشنٹ فار دا یعنی آپ لاجک سے کہہ لیں, لاجیکلی اسپیکنگ, کہ نہیں بھائی میں نہیں, آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو لیٹ یو کٹ مائی آرم, تو پھر لواحقین کو کہا جاتا ہے اور پھر بے ہوش کیا جاتا ہے پیشنٹ کو, چونکہ اس کی جان بچانی ضروری ہے. جان بچانے کے لیے ڈاکٹر اس مفسد حصے کو کاٹتے ہیں, موت کا انجیکشن نہیں لگاتے, سیدھی گولیاں نہیں مارتے. یہ یاد رکھیے گا. یفسدون فی الارض ہوگا, خسارہ ہم پا جائیں گے. اور وطن کا خسارہ ہم سب کا خسارہ ہے. پولیس کا خسارہ بھی میرا خسارہ ہے, سویلین کا خسارہ بھی میرا خسارہ ہے. ان چیزوں کے اوپر میڈیا کو پروگرام کرنے چاہیے تھے. آج بھی تو کر رہے ہیں نا. اگر یہ پہلے ہو رہے ہوتے 15-20 دن, یہ نوبت ہی نہ آتی. ماڈل ٹاؤن سے پہلے بھی یہی ہوا تھا. ہم ہمیشہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں, سنسنی پیدا کرتے ہیں, اور جب لاشیں گر جاتی ہیں دونوں طرف, پولیس والے بھی کرا رہے ہوتے ہیں زخموں کے ساتھ, ان کے گھروں میں بھی ماتم کی صفیں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں. پتہ نہیں کون چاہتا ہے کہ حالات اس طرف جائیں, کون ان جنازوں کو دیکھنا چاہتا ہے, کس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑتی ہے. عدو و مبین, وہ جو کھلا دشمن ہے. یہ ساری چال بازیاں اسی کی ہوتی ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں ہر دور میں ایسے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے, ارباب اختیار کو, اور ان لوگوں کو جو جن کے ذمے ہے اس پاکستان کی حفاظت. یہ تحفہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. کون ہے جو اس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے فساد فی الارض کی راہ ہموار کرنے کے لیے؟ ان کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے, اس گندے فاسد مادے کو نکالنا ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب عدل کا سسٹم ایک جیسا ہو جائے گا. جب تک ایسا نہیں ہوگا باقی صرف وقت گزاری ہے. اور کئی حکومتیں ہم بدل کے دیکھ چکے ہیں, پھر یہی کام ہو جائے گا. سسٹم وہیں کا وہیں رہے گا. اس حصے کو, اس بگاڑ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی آیت پہ ہی اتنا ہمارا وقت لگ گیا. یا حیو یا قیوم, سورۃ البقرہ آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اب یہاں پہ خسارہ کیسے ہوگا؟ ہم الخاسرون کی بات آئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے, یہ کتاب ہے ہمارے سامنے, جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے. ہم سے پہلے بھی کتابیں دی گئی ہیں, انجیل بھی دی گئی, توریت بھی دی گئی, زبور بھی دی گئی, صحف بھی دیے گئے, اور بہت سارے ہمارے چھوٹی چھوٹی کتابیں اوپر آتی رہی ہیں. بہت سارے پیغمبروں, رسولوں, نبیوں کا ہم نے ذکر کیا تھا پرسوں ترسوں. تو کتابیں تو آتی رہی ہیں, اللہ کی طرف سے نصیحتیں آتی رہی ہیں. تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے. آتیناہم الکتاب یتلونہ, وہ ایسے اس کو پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, حق کا تلاوت ہی, جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ تلاوت کا لفظ محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک اچھی قرات کے ساتھ اس کو پڑھ لیا. تلاوت کے اندر بڑی لذت ہے, بڑی جمالیات ہے اس کے اندر. آپ اس سسٹم کے اندر ڈوب جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا جذب ہو جایا کریں آیات کے اندر. یہ لفظ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, یہ ترتیب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس حسن کو آپ محسوس کریں گے جب قطرہ بن کے اس کلزم کے اندر آپ جذب ہو جائیں گے, آپ کی روح مہک جائے گی. تو جس طرح حق کا تلاوت ہی, تلاوت کا حق ہوتا ہے, اولئک یؤمنون بہ, اور پھر اس پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں. یعنی تلاوت کا حق کیا ہے؟ یؤمنون بہ, کہ آپ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کو مان بھی رہے ہیں. اور مانے گا کون؟
جو بصیرت والا ہوگا، جس کو پتا ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ماننا اسی صورت میں ہوتا ہے نا جب آپ کے سامنے حالات آ جاتے ہیں، فیکٹس آ جاتے ہیں، آپ اس کو مان لیتے ہیں، آپ تحقیق کرتے ہو، تفتیش کرتے ہو، جو رزلٹس نکلتے ہیں، نتیجے نکلتے ہیں، آپ ان کو مان لیتے ہیں، اور اگر وہ یونیورسل ہوں تو ساری دنیا مان لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کے علاوہ کرے گا، یعنی قرآن سے انکار کرے گا اور اس پر ایمان لانے سے انکار کرے گا، کفر کرے گا، وہ خسارہ پا جائے گا۔ تو گویا جن کے پاس کتاب ہے، اللہ کی طرف سے جو امر اور نہیں کے اصول و ضوابط آ گئے ہیں، ضابطے آ گئے ہیں، ان کو ہم نے ماننا ہے اور ان کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو اور معاشرے کو ڈھالنا ہے۔ بیکاز if we don't do this we are going to be the losers فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ نہیں مانیں گے خسارہ، مانیں گے تو اس کا اینٹینم، اس کا الٹ، اس کا ضد فلاح پا جائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ یہ دو آیات ہیں سورۃ البقرہ کے اندر مفلحون کے حوالے سے۔ ویسے فلاح کے حوالے سے، افلاح، یہ بہت جگہوں پہ ہے، لیکن خاسرون کے حوالے سے یہ 2 آیات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف، جو کہ 7ویں سورہ مبارک ہے۔ اب آپ کو صورتوں کے یاد ہو جانے چاہیے کہ بقرہ دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، آل عمران تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے، نساء چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس مائدہ آ گیا ہے، انعام آ گیا ہے، اور یہ الاعراف ہے 7ویں سورہ مبارک، اور 8ویں کیا ہے؟ انفال، 9ویں کیا ہے؟ سورۃ توبہ۔ تو اس طریقے سے جب آپ کریں گے نا یونس، اور پھر آپ ترتیب بناتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ کے اندر وہ دلچسپی پیدا ہو جائے۔ تو سورۃ الاعراف جو کہ 7واں چیپٹر ہے، اس کی آیت نمبر 99 فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون افآمنوا مکر اللہ۔ کیا یہ لوگ خدا کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ خدا کے داؤ کیا ہوتے ہیں؟ چال ہوتی ہے نا، میں نے بھی ایک چال چلی، تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے سسٹم کی طرف سے بھی ایک ریبٹل آتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ایک سٹیپ اٹھایا جاتا ہے، وہاں بھی ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری جو واللہ خیر الماکرین، یہ جو ماکرین کا لفظ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کی پلاننگ ہے، جو اللہ کا داؤ ہے، جیسے پہلوان داؤ پیچ لگاتے ہیں نا، میں اپنے طور پر، میں اکھاڑے میں اترا ہوں، میں نے بھی داؤ پیچ لگایا اور دوسرے پہلوان نے بھی لگایا، اکھاڑے میں یا باکسنگ رنگ کے اندر میں بھی پنچ لگاتا ہوں اور مخالف بھی پنچ لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ جو تعلیم ہے، اس کو آپ اس طریقے سے کانسیپٹ کے ساتھ سمجھیں، پھر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ میری طرف سے بھی ربٹل آئے گا، میری اپنی ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے، اور اگر تمہیں ڈر نہیں ہے اس کا، ماکر اللہ، یہ واللہ خیر الماکرین کے ساتھ، الا القوم الخاسرون۔ اب یہاں پہ یہ جو سورۃ الاعراف ہے، ہم الخاسرون نہیں آیا، یہ واحد جگہ ہے پورے قرآن پاک میں جہاں پہ قوم الخاسرون کا ذکر آیا، خاسرون کی قوم، خاسرون کے ساتھ قوم کا لفظ آیا۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ قوم الظالمین ہے، قوم الفاسقین ہوتا ہے، یہ قوم الخاسرون کون سی ہے؟ کون سی قوم ہے جو خسارہ پا جائے گی؟ شروع میں کیا کہا کہ جن کو خدا کی اس سسٹم کا، اس ماکرین کا ڈر نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جو اسٹریٹجی آتی ہے، اور خدا کی اسٹریٹجی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، میں اگر اللہ کی رضا میں راضی نہیں اور وہ کام کرتا ہوں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو میں اللہ کی ناراضگی مول لے لوں گا، اور جب میں اللہ کی ناراضگی مول لے لوں گا تو اللہ کی طرف سے جو چلا جائے گا، جب اللہ اپنی ٹرن کے اوپر کوئی رزلٹ نکالیں گے، ریئیکشن آئے گا جب اللہ کی طرف سے، تو وہ میرے حق میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی کو گمراہ کر دیا، نہیں، جو گمراہی خریدنا چاہتا ہے اس کو گمراہی ملے گی، جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ ہدایت اس کو مل جائے گی۔ تو آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ نے اپنی چاہت کو اللہ کی کس چاہت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ اگر میری اور آپ کی چاہت اللہ کی چاہت بن جائے، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ میری چاہت بن جائے، تو پھر اللہ آپ کے لیے وہ چاہے گا جس کا وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر آپ کی چاہتوں کو آپ کے لیے عذاب بنا دیا جائے گا، وہ آپ کی خسارے کا سبب بن جائے گی۔ یہاں پہ اسی کا ذکر آ رہا ہے، الا القوم الخاسرون، کہ وہ لوگ جو